آپ نے کئی سفر نامے، کئی سرگزشتیں پڑھی ہوں گی، لیکن ایسی ہولناک، لرزہ خیز، ناقابل فراموش اور تمام ادبی محاسن سے آراستہ و پیراستہ سرگزشت پہلی بار سنیں گے۔ دھرتی کا سفر الفاظ کے جادوگر جناب قمر اجنالوی کا وہ انوکھا شاہکار ہے جو اردو ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے اور جسے ہزاروں خوش ذوق قارئین نے دیوانہ وار چاہا، جسے 1984 کا بہترین ناول قرار دیتے ہوئے اردو کی عظیم افسانہ نگار خاتون محترمہ عصمت چغتائی کے زیر صدارت منعقدہ ادبی تقریب ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کراچی میں سینٹ کے رکن مسٹر جاوید جبار نے قمر اجنالوی کی اعلیٰ ادبی خدمت کے اعتراف میں 1984 کا دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ پیش کیا، جس کے متعلق عصمت چغتائی نے ذاتی طور پر قمر اجنالوی کو ان الفاظ میں کلمہ تحسین کہا کہ تم اپنی تحریر میں الفاظ کا جادو بکھیر دیتے ہو۔ دنیا کا ہر واقعہ کسی نہ کسی پہلو سے دلچسپ، عجیب اور حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ پورا دفتر کائنات عجیب و غریب اتفاقات، ناقابل فہم حالات اور پراسرار واقعات ہی کا مجموعہ ہے۔ قدم قدم پر آدمی کو کسی نئی الجھن، کسی نئی پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مگر جو سرگزشت میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ایسے ہولناک واقعات اور دہشت انگیز حالات پر مشتمل ہے جو شاید ہی کسی کو پیش آئے ہوں۔ ان واقعات کو گزرے عرصہ ہو گیا، مگر آج بھی انہیں یاد کرتا اور ان کی بکھری کڑیوں کو ملاتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بھیانک اور وحشتناک خواب دیکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے میں اپنے ہولناک سفر اور اس سفر کے دوران پیش آنے والے سنگین حادثات کو ایک خواب پریشاں ہی سمجھ کر بھول جانا چاہتا تھا، لیکن پرنسس اندرا نے، جو میری رفیق سفر تھی، بار بار اصرار کیا کہ میں اپنی سرگزشت ضرور تحریر کروں۔ ایک تو پرنسس اندرا کے اصرار پر، دوسرے یہ سوچ کر کہ وہ عجیب و غریب سفر کائنات کی ایک گمشدہ کڑی سے تعلق رکھتا ہے جس کی اشاعت تاریخ و آثار اور تحقیق و تلاش کے اصلی عجائبات میں بیش قیمت اضافہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنی کہانی قلم بند کرنا ایک انسانی فرض بھی سمجھتا ہوں۔ اس داستان اسرار کو پڑھنے والے شروع ہی میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں گے کہ پرنسس اندرا کون ہے اور میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ بے شک یہ خوبصورت نام میری زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور میں اس کے تصور سے راحت محسوس کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح اندرا بارش کی دیوی سمجھی جاتی اور پیاسی دھرتی کو سیراب کرتی ہے، اس طرح پرنسس اندرا نے حالات کی کڑی دھوپ میں بھی میرے سر پر اپنے ابر محبت کی چھاؤں رکھی اور میں اس ٹھنڈی میٹھی چھاؤں تلے زمانے کی سختیاں بھول گیا۔ دنیا میں پیار اور محبت ایسا جذبہ یا رشتہ ہے جو ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو باہم ملاتا بلکہ یکجان کر دیتا ہے۔ محبت زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ محبت کے بغیر زندگی ایک ایسا پودا ہے جس پر پھول نہ ہو، ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ تو پرنسس اندرا کے ساتھ میرا بھی وہی ناتا ہے جو پھول اور خوشبو یا برکھا اور دھرتی میں ہے، مگر اس کہانی میں پرنسس اندرا ذرا دیر سے داخل ہوتی ہے اور میرے پڑھنے والوں کو اس کی آمد کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں شروع ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سرگزشت عجیب، یہ داستان اسرار دو حصوں یا دو قسمتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ میرے عظیم والد کے سفر تحقیق کی حیرت انگیز رودات پر مشتمل ہے جسے میں نے ان کے خطوط سے ترتیب دیا ہے، دوسرا حصہ میرے اپنے عجیب اور ہولناک سفر کی داستان ہے، اور پرنسس اندرا اسی داستان میں شہزادی بدر منیر کی طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔ پرنسس اندرا سے میری ملاقات ایک حسین اتفاق کے سوا اور کچھ نہ تھی، مگر دنیا میں ایسے ہی حسین اور عجیب اتفاقات بڑی بڑی داستانوں کا دیباچہ یا نقطۂ آغاز بنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ملاقات بہرحال تقدیر کا ایک اٹل فیصلہ تھا جس نے میرے سوگوار خاندان اور میری زندگی کا رخ بدل ڈالا۔ اگر یہ حسین ملاقات نہ ہوتی تو اس سفر کی نوبت نہ آتی جو سندباد کے 7 سفروں سے کہیں زیادہ خطرناک، حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ بہرحال میرے قارئین خود اندازہ کریں گے کہ پرنسس اندرا کے بغیر
یہ سرگزشت جو ایک لرزہ خیز المیہ پر آ کر رک گئی تھی، آگے نہ بڑھ سکتی تھی، اسی نے میرے دل میں سفر کا شوق ابھارا۔ وہی میرے گلشن حیات میں نسیم صبح بن کر چلی، اسی کی محبت نے مجھے مشکلوں اور مصیبتوں سے لڑنے کا حوصلہ بخشا، اور اسی کے اصرار پر یہ انوکھی آپ بیتی مارز تحریر میں آ رہی ہے، جس سے زیادہ کٹھن، عجیب و غریب اور لرزہ خیز حادثات شاید ہی کسی پر گزرے ہوں۔ اس وقت جب میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا گزرے ہوئے واقعات اور مصائب کی یہ رودات قلم بند کر رہا ہوں، بار بار خیال آتا ہے کہ وہ راستے کیسے خطرناک تھے جن پر میں نے سفر کیا، زندگی کے وہ دن کتنے کڑے تھے جن میں میرے خاندان کی بد نصیبی اور بخت کی سیاہی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میرے بچپن ہی میں ہمارا ہنستا بستا گھرانہ ایک ہولناک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سرگزشت اسی حادثے سے شروع ہوتی اور پرنسس اندرا تک پہنچتی ہے، جس کے ساتھ میں نے دھرتی کا، دنیا کا سب سے خطرناک سفر کیا۔ ممکن ہے بعض لوگ ان بھیانک واقعات کو جنہیں میں بیان کروں گا کسی دیوانے کا خواب سمجھیں، لیکن میری سرگزشت پڑھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ واقعات الف لیلا یا طلسم ہوشربا کے اوراق سے برآمد نہیں ہوئے، نہ کسی پریشان خیالی کا نتیجہ ہیں، بلکہ یہ داستان اسرار میرے والد اور میری اپنی زندگی میں پیش آنے والے حوادث کی سرگزشت ہے۔ جہاں ابو کا بیان ختم ہوگا، وہاں سے میری کہانی شروع ہوگی۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ دھرتی اپنی تخلیق کے دن سے گردش میں ہے۔ اسی گردش سے صبح و شام اور ماہ و سال کا نظام قائم ہے۔ موسم گزرتے ہیں، رتیں بدلتی ہیں، دنیا میں تخلیق اور پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے اور دھرتی کا سفر جاری رہتا ہے۔ دھرتی کے اس سفر کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا سفر بھی جاری ہے۔ دنیا میں ہر شخص ایک مسافر ہے جو اپنی نامعلوم منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، مگر جس مہیب اور ہیبت ناک سفر کی رودات میں بیان کر رہا ہوں وہ عام لوگوں کے سفر سے بہت مختلف بھی ہے اور عجیب و غریب بھی۔ تو لیجئے میں اپنی سرگزشت کا آغاز کرتا ہوں، جس کا تعلق 20ویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے سے ہے۔ میرے والد نواب ناصر حیات ایک مشہور آدمی تھے جو اہل علم میں بڑی عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے، کیونکہ انہیں تاریخ و آثار سے گہری دلچسپی تھی، خاص طور سے تخلیق کائنات اور پیدائش انسان کے ابتدائی دور ان کی تحقیق کا اہم موضوع تھا۔ ذرا ٹھہریے، میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ نہ تو کسی نواب کے بیٹے تھے، نہ خود نواب، بلکہ پنجاب کے ایک کھوکھر راجپوت گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پھر نواب کا لقب ان کے نام کا حصہ کیوں بن گیا، یہ بھی بیان کرتا ہوں۔ میرے دادا میاں حیات بخش نے تجارت میں اتنی دولت کمائی تھی کہ رئیسوں اور نوابوں کی طرح بڑی آسودہ زندگی گزارتے، بلکہ روپے پیسے سے اکثر حاجت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے رہتے۔ ان کی اس فیاضی اور سخاوت کے باعث لوگ انہیں میاں بادشاہ کہتے تھے۔ میرے ابو ان کے اکلوتے بیٹے تھے جن کی پرورش اور تعلیم و تربیت نوابوں کی طرح ہوئی۔ ممکن ہے جس طرح لوگ دادا کو میاں بادشاہ کہا کرتے تھے، اسی طرح ابو کو بھی نواب کہنے لگے ہوں، لیکن اس لقب کی دوسری وجہ بھی تھی۔ ابو نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور صوبے بھر میں اول رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانا چاہتے تھے، مگر دادا کا اصرار تھا کہ پہلے شادی کر لیں۔ ابو بڑے شکیل اور وجیح تھے، صاحب علم اور نامور بھی، پھر امیر ترین باپ کے اکلوتے بیٹے، بھلا رشتوں کی کیا کمی تھی؟ لیکن دادا ایسی بہو کی تلاش میں تھے جو صورت کے ساتھ سیرت میں بھی یکتا ہو۔ انہی دنوں ریاست رامپور کے ایک بزرگ جو نواب خاندان سے تعلق رکھتے اور تعلقہ دار تھے، انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے لاہور آئے۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے گھرانے کی تلاش تھی۔ ایک وکیل دوست نے میاں بادشاہ سے تعارف کرا دیا۔ نواب صاحب دادا کی دولت و حشمت اور پارسائی کا ذکر سن چکے تھے۔ ابو کی قابلیت اور نیک نامی کا شہرہ سنا تو رشتے کی بات چھڑ گئی۔ میاں بادشاہ کو پتا چلا کہ نواب صاحب کی دختر نیک اختر ان تمام اوصاف کی مالک ہے جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں، تو فوراً حامی بھر لی۔ پھر 1 فروری 1907 کو نوابزادی انجمن آرا ان کی بہو بن کر پنجاب میں آ گئیں۔ دادا کو گوہر مقصود مل گیا۔ ابو بھی بڑے خوش تھے۔
وہ جب بھی رامپور جاتے میرے ننیحال کے لوگ اپنے خاندانی رواج کے مطابق انہیں دلہا نواب کہہ کر یاد کرتے۔ نانا کے پاس نوابی قسم کی کوئی شے باقی نہ رہی تھی، بس ایک چھوٹا سا تعلقہ تھا جس سے اخراجات چلتے تھے، لیکن رکھ رکھاؤ وہی نوابوں کا تھا۔ داماد کو بھی نوابی کہا جاتا۔ پھر ابو تو میاں بادشاہ کے بیٹے تھے، شکل و صورت میں لاسانی، شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ رکھتے اور نوابی سمجھے جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ لقب ان کے نام کا حصہ بن گیا اور لوگ انہیں نواب ناصر حیات کہنے لگے۔ شادی کے بعد ابو 2 سال تک انگلستان نہ جا سکے۔ اس عرصے میں ایم اے کا امتحان بھی کامیابی سے پاس کر لیا۔ 3 مارچ 1908 کی تاریخ ہمارے گھر میں کبھی فراموش نہیں کی جائے گی۔ اس تاریخ کو میری پیدائش ہوئی۔ امی اکثر بتایا کرتی تھیں کہ میری پیدائش پر میاں بادشاہ نے ایسا جشن منایا کہ نوابوں اور راجوں مہاراجوں کو بھی مات کر دیا۔ 7 روز تک حویلی میں دسترخوان بچھے رہے۔ ہر شخص کے لیے دعوت عام تھی۔ جو فقیر محتاج دروازے پر آیا خالی ہاتھ نہ گیا۔ پورے لاہور بلکہ پورے پنجاب میں میرے جشن ولادت کا چرچا ہوا۔ رامپور سے نانا نانی کے ہمراہ میری ننیحال کی کچھ عورتیں بھی آئیں اور میاں بادشاہ کی فیاضی دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ وہ میری امی کے نصیب پر رشک کرتی تھیں، جنہیں اتنا اچھا گھرانہ ملا۔ خود امی بھی بے حد خوش تھیں۔ ابو کو تو ان سے والہانہ محبت تھی ہی، مگر ساس سسر بھی جان نچھاور کرتے تھے۔ سارے گھر پر انہی کی حکومت تھی۔ امی ان سنہرے دنوں کا ذکر کر کے اکثر غمگین ہو جاتی اور ان کی آنکھیں بھیگ جاتی، کیونکہ زندگی کی راحتیں اور خوشیاں ان سے بہت جلد روٹھ گئیں۔ میری پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد ابو عازم انگلستان ہو گئے۔ وہ گئے تو 2 سال کے لیے تھے، مگر 5 برس وہیں گزار دیے۔ انہوں نے لندن اور برلن سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ تاریخ و آثار اور انسان کی ابتدائی زندگی پر ریسرچ کرتے رہے۔ یورپ کے ماہرین آثار کو توجہ دلائی کہ قدیم زمانے کے آدمیوں، جانوروں، غاروں کا کھوج لگانے کے لیے دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بعض قدیم چینی سیاحوں کے سفر ناموں کا حوالہ بھی دیا تھا، جن کے بقول آسام کا علاقہ ابتدائی دور کے آدمیوں کے لیے انتہائی موزوں تھا اور ضرور ان کا مسکن رہا ہوگا۔ اگر اس علاقے میں باقاعدہ تحقیق کی جائے تو بہت سے آثار دریافت ہو سکتے ہیں۔ کم از کم پتھر کے زمانے کی اشیاء ضرور مل سکتی ہیں۔ جرمنی کے ریسرچ اسکالر اور مشہور ماہر آثار پروفیسر ولیم ہرش نے، جو ابو کے گہرے دوست بن گئے تھے، وعدہ کیا کہ یورپی ماہرین کی فروغ گزاشت کا ازالہ کریں گے اور ہمالیہ و آسام کا تحقیقی سروے کرنے کے لیے خود ہندوستان جائیں گے۔ ممکن ہے میری سرگزشت پڑھنے والوں کو تاریخ و آثار سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ تو ان عجیب و غریب واقعات اور ہولناک حادثات کا مطالعہ کرنے کے لیے بے چین ہوں گے جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے، یا پھر انہیں پرنسس اندرا کا خیال پریشان کر رہا ہوگا کہ وہ میری زندگی میں شہزادی بدر منیر کی طرح کب جلوہ گر ہوئی۔ مگر میرے قارئین اس بحث کو غیر ضروری یا غیر متعلق ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ یہی بحث میرے اور میرے ماضی کے درمیان سب سے بڑا واسطہ ہے اور اس گفتگو کا میری سرگزشت سے گہرا تعلق ہے۔ وہ ہولناک سفر قدیم آثار کی دریافتی کے سلسلے میں پیش آیا تھا، جس کی قیامت آفرین یادیں میرے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات ہم جو بات پسند نہیں کرتے یا غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہی سب سے اہم ہوتی ہے، جس کے محور پر زندگی کی اکثر حقیقتیں اور دلچسپیاں گردش کرتی ہیں۔ تاریخ و آثار اور ان کی دریافت کا غیر رومانٹک شوق کچھ لوگوں کے نزدیک خبط صحیح، لیکن اسی خبط نے دنیا کی بہت سی حقیقتیں کھول دی ہیں اور ہم اس دھرتی اور اس پر بسنے والے قدیم آدمیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہی شوق سرگزشت کا مرکزی نقطہ ہے، اور میں قارئین سے گزارش کروں گا وہ اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ میری داستان کے تمام اسرار زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں، حالات کے تجربے، پیار کے لمحے، سفر کی صعوبتیں، محبت کی راحتیں، سب اسی پٹاری میں بند ہیں۔ تاریخ و آثار کے شوق میں 5 برس انگلستان میں گزارنے کے بعد ابو وطن لوٹے تو ہمارے گھر میں بہار آ گئی۔ امی مجھے انگلی سے لگا کر دادا میاں کے ساتھ
اپنے نامور شوہر کا استقبال کرنے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں۔ گھر کے دونوں نوکر بودی اور پیرو پھولوں کے ہار اٹھائے پیچھے پیچھے تھے۔ امی اس قدر خوش تھیں کہ میں نے انہیں زندگی میں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے، جیسے کائنات کی ساری بہاریں اسی چہرے پر نچھاور ہو گئی تھیں۔ ابو کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر لگا تھا۔ وہ کراچی سے لاہور آ رہے تھے اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان کے بہت سے دوست اور اہل محلہ بھی پہنچ گئے، جن سے وہاں کافی رونق ہو گئی تھی۔ کراچی سے آنے والی گاڑی پلیٹ فارم پر رکی اور ابو باہر نکلے تو ان پر پھولوں کی بارش کر دی گئی۔ وہ تقدیر کی طرح، جسے زمانہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، سیدھے ہماری طرف بڑھے۔ امی برقعے میں تھیں، ان سے ہاتھ ملایا، اپنی مسکراہٹیں قربان کیں اور دادا میاں سے گلے ملے۔ مجھے گود میں اٹھا کر والہانہ پیار کیا۔ میرے چہرے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے نہیں چوما۔ پھر دوستوں سے ملے اور ہمارا قافلہ لاہوری تانگوں میں حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ دادی اماں، جنہیں ہم اماں بھی کہتے تھے، حویلی کی ڈیوڑی میں کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ابو لپک کر آگے بڑھے تو اماں بھی نے انہیں سینے سے لپٹا کر وہی سلوک کیا جو وہ میرے ساتھ کر چکے تھے۔ ابو ہمارے لیے انگلستان سے اتنے تحائف لے کر آئے کہ بامشکل 2 بڑے بڑے بکسوں میں سما سکے۔ بودی اور پیرو وہ بکس اور دوسرا سامان اسٹیشن سے اپنی نگرانی میں لے کر آئے۔ ان تحائف میں گھر کے نوکروں کا بھی حصہ تھا۔ میرے دادا میاں حیات بخش تو اپنے گھرانے میں حیات کا درخت تھے ہی، جس کا دیا سب کھاتے، مگر ابو بھی انہی کی طرح سب پر اپنی مہربانیوں کا سایہ رکھتے اور نوکروں کے ساتھ گھر کے افراد کی طرح پیش آتے تھے۔ ابو گھر میں داخل ہوئے تو اماں بھی انہیں ہاتھ سے پکڑ کر سیدھی امی کے کمرے میں لے گئیں، جو برقع اتار چکی تھیں، اور ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگیں، ناصر، تو نے پورے 5 برس میری لاڈلی بہو کو تڑپایا ہے۔ ارے 7 ولایتیں چھان مارے گا، پھر بھی ایسی دلہن نہیں ملے گی۔ کیا تجھے کبھی خیال نہ آیا کہ تیرے بغیر یہ شاخ بہار مرجھا جائے گی؟ اب امی کو بھی پہلی بار شکایت کی سوجھی۔ اماں بھی، انہیں ہمارا خیال ہوتا تو کیا 5 برس انگلستان ہی میں بیٹھے رہتے؟ اماں بھی کی سرزنش اور امی کے انداز شکایت نے انہیں پریشان کر دیا۔ کہنے لگے، انجمن آرا، میں بھی انگلستان میں تنہا رہا ہوں۔ دل کی انجمن میں تمہارے سوا کوئی نہیں آیا۔ آنکھوں میں تمہاری تصویر کے علاوہ کسی اور کی تصویر نہیں سما سکی۔ 5 برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات ایسی نہیں آئی جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس جواب پر امی تو ساری شکایتیں بھول گئیں۔ 5 برس کی جدائی کے سب گلے شکوے جاتے رہے، مگر اماں بی نے پوچھا، تجھے انجمن کا اتنا ہی خیال تھا تو اپنی تنہائی چھوڑ کر پہلے ہی کیوں نہ آ گیا؟ اماں بھی، میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اسی مقصد کی خاطر اتنے سال انگلستان کی کوہر میں بھٹکتا رہا ہوں۔ ابو ماں کے اکیلے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ وہ بہو کے نام پر اپنی شکایت کر رہی تھیں کہ ماں سے اتنے برس دور رہے ہو۔ زندگی کے مقصد کا اشارہ بھی انہیں مطمئن نہ کر سکا، کیونکہ مامتا کی کتاب میں تو زندگی کا ایک ہی مقصد، ایک ہی مفہوم ہے کہ بیٹا ماں کی نظروں کے سامنے رہے۔ بولی، اب انجمن آرا اور امجد تیری زندگی کا مقصد ہیں، بس انہی کا خیال رکھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئیں، کیونکہ صحن میں کچھ عورتیں انہیں بیٹے کی واپسی پر مبارکباد دینے آئی تھیں۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ امجد میرا نام ہے۔ میں امجد ناصر کہلاتا اور شکل و صورت میں ابو کی کاربن کاپی سمجھا جاتا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میاں بادشاہ اور اماں بی کی طرح میرے امی اور ابو بھی مثالی والدین ہیں۔ اگر انہوں نے ماں باپ کی اطاعت اور خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا تو میری پرورش اور تعلیم و تربیت کا بھی خاص خیال رکھا۔ ایک اور بات جس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اودھ اور پنجاب کی تہذیبیں گلے ملی تھیں۔ امی رامپور سے آئیں اور ابو لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان 2 تہذیبوں کے ملاپ نے محبت کی ایک نئی تہذیب کو جنم دیا، اور ایسی تھی وہ تہذیب کہ لوگ اپنے گھروں میں اس کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ ابو کو آئے ابھی 4-5 دن ہوئے تھے کہ رامپور سے نانا انہیں لینے آ گئے۔ امی جب سے لاہور آئیں صرف 1-2 بار اپنے میکے گئی تھیں، ورنہ سسرال ہی میں بندھی رہیں۔ جب تک ابو انگلستان میں رہے انہوں نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم بھی نہ نکالا۔
رامپور سے نانا نانی اور ماموں کے خط آتے تھے کہ آ کر مل تو جاؤ، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ اپنے سرتاج کے ساتھ آئیں گی۔ دادا بھی انہیں کئی بار کہہ چکے تھے کہ جا کر مل آؤ، سسرال میں آ کر میں کا چھوٹ نہیں جاتا، مگر امی یہی کہا کرتی تھیں، ہم ان کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے ابا میاں۔ اب نانا اس لیے آئے تھے کہ ابو کے ساتھ امی کو بھی رامپور لے جائیں، جہاں 5 سال سے ان کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ابو کو اس صورتحال کا علم ہوا تو فوراً تیار ہو گئے۔ اس سفر میں بودی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم رامپور پہنچے تو نانی اماں بیٹی کو گلے لگا کر 8 آنسو رونے لگیں اور بھررائی ہوئی آواز میں بولیں، انجمن تو پنجاب جا کر ہمیں بھول گئی، پرائی ہو گئی۔ پھر اسی گلوگیر لہجے میں ابو سے مخاطب ہوئیں، ناصر نواب، آپ نے ہماری بیٹی کو ہم سے چھین لیا، 5 سال میں کئی بار بلاوا بھیجا، انجمن ایک بار نہیں آئی، آپ کی خاطر سارے تعلق توڑ بیٹھی ہم سے۔ امی حضور، فاصلوں سے تعلق نہیں ٹوٹتے، جواب امی نے دیا۔ آپ نے نصیحت کی تھی کہ شوہر کے بغیر عورت ادھوری ہوتی ہے، اس لیے اپنے اوپر خود پابندی لگائی کہ جب تک یہ انگلستان سے نہیں لوٹتے ہم رامپور نہیں آئیں گے۔ ماں بیٹی کی باتیں جاری تھیں کہ کسی نے مجھے پیچھے سے اچک لیا۔ میری عمر 5.5 سال تھی، بچپن میں پہلی بار رامپور آیا تھا، اس لیے اچانک اچک لیے جانے پر گھبرا سا گیا، مگر پتا چلا اچکنے والی میری ممانی ہے، مجھے سینے سے لپٹانے اور بے تحاشا پیار کرنے لگیں۔ امی کے آتے ہی حویلی میں عورتوں کا ہجوم ہو گیا تھا، سب نے مجھے گھیر لیا، روپے نچھاور کیے، کہنے لگیں، شکل ہو بہو ناصر نواب سے ملتی ہے۔ ممانی بولی، ناصر نواب کا بیٹا جو ہوا۔ اب نانی اماں کو بھی میرا خیال آیا، بیٹی اور داماد کو چھوڑ کے میری طرف لپکیں، بلائیں لیں، صدقے قربان ہوئیں اور میرے پہلی بار ننہال آنے کے شگن اتارنے لگیں۔ ہمارے رامپور پہنچنے کی وہ دھوم مچی کہ 2 روز تک عورتیں اور مرد حویلی میں آتے رہے، نہ امی کو ملاقاتوں سے فرصت ہوتی نہ ابو کو، آج یہاں دعوت، کل وہاں بلاوا، 4-5 روز انہی ملاقاتوں اور دعوتوں میں گزر گئے۔ امی میاں بادشاہ کی بہو تھیں، ان ملاقاتوں اور دعوتوں میں ملنے والیوں کو اتنا کچھ دیا کہ شہر بھر میں چرچا ہونے لگا۔ انگلستان سے آنے والے کئی تحائف میرے ننہال میں بھی تقسیم ہوئے۔ 6 روز شکار کا پروگرام بننے لگا۔ میں نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ ابو ایک بہترین شکاری تھے، تاریخ و آثار کے ساتھ شکار کا بھی شوق رکھتے اور اتنے ماہر نشانچی تھے کہ آواز پر نشانہ لگاتے۔ 12 بور کی 2 نالی شارٹ گن ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، مگر وہ لندن سے 450 بور کی ایکسپریس 2 نالی کے علاوہ 375 ہالینڈ اینڈ ہالینڈ میگنم کی طاقتور رائفل بھی لے کر آئے تھے، جو شیر کے شکار کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ 12 بور کی 2 نالی شارٹ گن بودی کو دے دی اور اسی کے نام سے لائسنس بھی بنوا دیا، اسے اکثر ساتھ رکھتے، اور رامپور میں تو بودی گویا باڈی گارڈ کے طور پر آیا تھا۔ اودھ کے شمال میں متعدد جنگل ہیں جہاں شکار ملتا ہے، لیکن رامپور کے مشرق میں پیلی بھیت کی طرف پھیلے جنگلوں کا جو سلسلہ دور تک چلا گیا ہے وہ خطرناک بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ شکار کے لیے پیلی بھیت ہی کی طرف جانے کا فیصلہ ہوا، جو رامپور سے کم و بیش 50 میل دور ہوگا۔ ابو میرے لیے بھی ایک ایئر گن لے کر آئے تھے جس سے مجھے نشانہ باندھنا سکھاتے۔ شکار پارٹی تیار ہوئی تو میں بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگا، مگر وہ ہمالیہ کی ترائی کے جنگلوں میں چڑیوں کے شکار پر تو جا نہیں رہے تھے، جبکہ ان دنوں میری ننھی سی لغت میں شکار کا مطلب صرف چڑیاں مارنا تھا۔ امی نے سمجھایا، جنگل میں شیر دھاڑتے ہیں، ہاتھی چنگھاڑتے ہیں، چیتے لپکتے ہیں، قدم قدم پر جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر ابو کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی زندگی کا مقصد ہی شاید خطروں سے کھیلنا اور ہم سے دور رہنا ہے۔ یہ کہہ کر امی ابو کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگیں اور مجھے چھوٹے ماموں نے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ اپنے ابو کو شکار پر جانے دو، ہم آج تمہیں نوٹنکی دکھائیں گے۔ میں نوٹنکی پر چونکا، یہ لفظ پہلی بار کان میں پڑا تھا۔ تعجب سے پوچھا، نوٹنکی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ میں شکار کو بھول کر نوٹنکی میں الجھ گیا۔ پھر ابو تو بڑے ماموں کے ساتھ پیلی بھیت کی طرف روانہ ہو گئے، بودی بھی ان کے ہمراہ گیا اور چھوٹے ماموں مجھے بتانے لگے کہ نوٹنکی کیا ہوتی ہے۔
ان دنوں رامپور میں ایک نوٹنکی چل رہی تھی۔ رات کو وہ مجھے ساتھ لے گئے اور تماشا دکھا کر لائے۔ بعد میں پتا چلا کہ ہمارے یہاں پنجاب میں جو ناچ تماشے راس یا ناٹک کے نام پر دکھائے جاتے ہیں، نوٹنکی انہی کی ذرا بنی سنوری شکل ہے۔ میں نے پہلی بار اس قسم کا تماشا دیکھا تھا، بہت اچھا لگا۔ چھوٹے ماموں نوٹنکی کے رسیا تھے، مجھے بھی 2-3 بار دکھا لائے۔ اس طرح میرا ان سے یارانہ ہو گیا۔ رامپور میں امی اور ابو کو جو پذیرائی ہوئی اس کا ذکر ہی کیا۔ امی کا تعلق ہی رامپور سے تھا، پھر پنجاب کے ایک امیر اور اونچے خاندان میں بیاہی گئیں۔ ساس سسر سر آنکھوں پر بٹھاتے، شوہر حسین اور نامور، روپے پیسے کی ریل پیل، خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ ادھر باپ کی تعلقہ داری، سب کی نظریں امی پر پڑتیں اور وہ بھی یہاں کسی ملکہ کسی شان کے ساتھ پھرتی تھیں۔ ابو بھی شہرت و ناموری کے باعث مردوں میں اور مردانہ حسن و وجاہت کے اعتبار سے عورتوں میں خاصے مقبول تھے۔ سب عورتیں، لڑکیاں، خواسیں، باندیاں امی کو نصیبے ور سمجھتیں اور ان کی قسمت پر رشک کرتی تھیں، جنہیں اتنا امیر گھرانہ اور اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ پھر بھی ننھیال میں سب سے زیادہ مقبولیت مجھے حاصل ہوئی، وہ اس لیے کہ امی کو خوش کرنے کی خاطر ہر کوئی مجھ پر توجہ دیتا اور ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا۔ خاص طور پر عورتیں تو وارثت کے ہوتیں۔ ابو شکار پر گئے ہوئے تھے اور میں ایک روز چھوٹے ماموں کے ساتھ، جن کی عمر 17-18 برس کے درمیان تھی، حویلی کے باغ میں ایئر گن سے پرندوں پر چھرے داغ رہا تھا کہ اتنے میں ممانی اپنی 2.5-3 سال کی بچی روشن آرا کو نئے کپڑے پہنا کر باغ میں لے آئیں۔ ہاتھ میں کیمرہ تھا جو ابو انگلستان سے لائے تھے اور امی نے بڑے ماموں کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ روشنی کو میرے ساتھ کھڑا کر کے چھوٹے ماموں سے بولیں، بننے میاں ذرا ان کا فوٹو تو اتارنا۔ چھوٹے ماموں کا نام فیروز بخت تھا، مگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھر بھر میں بننے میاں کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی بھابھی سے کیمرہ لیا، روشنی کی گردن سیدھی کی جو ایک طرف لٹک رہی تھی، مجھے ایئر گن کے ساتھ یوں کھڑا کیا جیسے شکاری جنگل میں شکار کیے ہوئے شیر کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں اترواتے ہیں، اور 2-3 پوز اتار لیے۔ پھر کیمرہ ممانی کو واپس کر کے کہنے لگے، بھابھی روشنی اور امجد کا ناتا ابھی سے پکا کر رہی ہو؟ بننے میاں تیرے منہ میں گھی شکر۔ پھر ممانی نے کیمرہ سنبھالا اور روشنی کو ساتھ لے کر لوٹ گئیں۔ میں کیا سمجھتا کہ وہ میری اور روشنی کی اکٹھی تصویر کیوں اتروانے آئی تھیں۔ میں تو تصویر اتروانے کے شوق میں ایئر گن زمین پر ٹیک کر روشنی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مگر تصویر کی اس حکمت کو چھوٹے ماموں نے سمجھا۔ یہ بھی بتا دوں کہ امی گڑیا سے روشنی کو بہت پیار کرتی تھیں۔ ویسے بھی میرے بڑے ماموں اور ممانی سے انہیں بڑا لگاؤ تھا۔ میں نہیں جانتا وہ اسی لگاؤ کے سبب روشنی سے اتنا لاڈ پیار کرتی تھیں یا انہوں نے سچ مچ اسے میرے لیے چن لیا تھا۔ ایک دن میں روشنی کے ساتھ صحن میں کھیل رہا تھا کہ امی نے پیچھے سے آ کر روشنی کو اٹھا لیا اور اس کا منہ چوم کر مجھ سے پوچھنے لگیں، نواب زادے تمہیں یہ گڑیا کیسی لگتی ہے؟ امی نے پہلی بار مجھے نواب زادہ کہہ کر مخاطب کیا، اور یہ رعایت غالباً اس لیے ملحوظ رکھی کہ میں ناصر نواب کا بیٹا تھا، جن کے نام کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، یا پھر اس خیال سے مجھے نواب زادہ کہا کہ وہ روشنی کے بارے میں میری پسند معلوم کرنا چاہتی تھیں، جو بہرحال ایک نواب کی پوتی تھی۔ میں نے جواب دیا، روشنی اچھی ہے، میرے ساتھ لڑتی نہیں۔ اب جو دیکھا تو ممانی بھی کہیں سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے لپک کر مجھے اٹھا لیا اور اپنا پیار نچھاور کر کے بولی، روشنی تمہارے ساتھ کبھی نہیں لڑے گی۔ نند بھاوج کا یہ معنی خیز سلوک، پیار، میرے اور روشنی کے مستقبل کی طرف ایک اشارہ تھا جسے میں کوئی معنی نہ پہنا سکا اور نہ ان اشاروں کنایوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تاہم مجھے روشنی کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا اور میں اکثر اسی کے ساتھ کھیلتا یا پھر پائیں باغ میں چھرے چلاتا تھا۔ ایک دن باغ میں ایئر گن چلا رہا تھا کہ ایک بلبل میرے نشانے کی زد میں آ گئی، چھرا کھا کر گھائل ہوئی اور پھڑ پھڑاتی ہوئی روشنی کے قدموں میں گری جو گھاس پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ زخمی بلبل کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اور ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوٹے ماموں نے مجھے بلبل گراتے دیکھ لیا تھا، بھاگے بھاگے آئے، زخمی بلبل کو پکڑ کر بڑے اہتمام سے ذبح کیا اور مجھے تھپکی دی کہ میں نے رامپور میں پہلا شکار کیا ہے۔ مگر گڑیا سے روشنی میرے پہلے شکار پر نہ صرف تڑپ کے رہ گئی بلکہ بلبل کو ذبح ہوتے دیکھ کر سہم بھی گئی تھی۔
چھوٹے ماموں نے میرے پہلے شکار کا خوب چرچا کیا اور مجھے لے کر باورچی خانے میں گھس گئے بلبل پکانے کے لیے۔ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ شکار خود ہی پکانا اور خود ہی کھانا چاہیے۔ اسی دن ابو پیلی بھیت سے لوٹ آئے۔ وہ اپنے ساتھ 2 کھالیں لائے، ایک ببر شیر کی، دوسری ٹائیگر کی۔ شکار کیے ہوئے ہرنوں کا بہت سا گوشت بھی آیا، جو بعض بڑے بڑے گھروں میں تقسیم کرنے کے بعد بھی 2 روز تک پکتا رہا۔ ہرنوں کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، مگر چھوٹے ماموں کا خیال تھا جو مزہ ننھی سی بلبل کے گوشت میں تھا وہ ہرنوں کے گوشت میں نہیں۔ بولے، امجد ناصر بڑا ہو کر نواب ناصر حیات سے بڑا شکاری بنے گا۔ اسی رات حویلی میں گلابی لکیر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو سفر کے دوران بہت تھک گئے تھے۔ بڑے ماموں شہباز بخت نے بتایا کہ ٹائیگر کا شکار کرنے کے لیے انہیں پچھلی ساری رات مچان پر جاگنا پڑا تھا، اس لیے وہ رات کا کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں جا کر سو گئے، اور بڑے ماموں ہمیں پیلی بھیت سے شمال مغرب کی طرف جنگلوں میں شکار کے دلچسپ مگر انتہائی سنسنی خیز واقعات سناتے رہے۔ شکار کے دوران ایک شیرنی عقب سے گھات لگا کر ابو پر جھپٹنے والی تھی کہ اچانک اندھیرے میں بودی کی نظر پڑ گئی جو ان سے 20-25 قدم پیچھے تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اپنی 12 بور کی شارٹ گن سے گولی چلا دی۔ گولی غالباً شیرنی کی پشت کو زخمی کرتی نکل گئی، کیونکہ بودی جلدی میں صحیح نشانہ نہیں لے سکا تھا، مگر وہ زخم کھاتے ہی گھنی جھاڑیوں میں فرار ہو گئی۔ اگر بودی ذرا بھی سستی کرتا تو ابو کی جان یقیناً خطرے میں تھی۔ بعد میں زخمی شیرنی کو بہت تلاش کیا گیا، مگر وہ نہ مل سکی۔ امی نے فیصلہ کیا کہ صبح بودی کو بلا کر انعام دیں گی۔ یہ محفل کوئی 10 بجے ختم ہوئی تو امی مجھے لے کر دیوان خانے سے نکلیں۔ ساتھ حویلی کی بڑی باندھی شگفتہ بھی تھی۔ ہم راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کے پاس آئے، اور جوں ہی شگفتہ نے دروازہ کھولا، کوئی کمرے سے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ اگبی کھڑکی سے صحن میں کودا۔ مدھم سی روشنی میں کھڑکی سے بس ایک گلابی لکیر سی اڑتی نکلتی نظر آئی، جو فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس حیرت انگیز واقعے نے ایک پل کے لیے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ امی اور شگفتہ دونوں دنگ رہ گئیں۔ پھر شگفتہ نے لپک کر کھلی کھڑکی سے صحن میں جھانکا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ امی مجھے لے کر پلنگ کی طرف بڑھیں۔ ابو بے خبر سو رہے تھے۔ پہلے تو سمجھی کہ شاید بن رہے ہیں، مگر وہ گہری نیند میں تھے۔ امی نے شگفتہ کو رخصت کر دیا اور ابو کو جگانے لگیں۔ کہتے ہیں جاگتے کو جگانا مشکل ہوتا ہے، مگر سوئے ہوئے کو جگانا آسان۔ ابو نے بیزاری سے 1-2 کروٹیں لیں، پھر جاگ گئے۔ آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ گھڑی دیکھی اور بولے، ابھی تو مجھے سوئے ہوئے صرف 1 گھنٹہ ہوا ہے، تم نے 10 بجے ہی جگا دیا ہے۔ امی نے ان کے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور پوچھا، کمرے میں اور کون تھا؟ ابو کچی نیند سے جاگے تھے، جمائی لے کر کہنے لگے، اور کون ہوتا تمہارے سوا؟ ہم تو ابھی آئے ہیں۔ پھر بتانے لگیں، جب دروازہ کھولا کوئی کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ کون تھا؟ ابو حیران ہوئے۔ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ تنہائی میں ملنے کون آ سکتا ہے؟ ہم نے تو بس کھڑکی سے ایک گلابی لکیر کو باہر اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ گلابی لکیر؟ اور حویلی میں صرف نگار گلابی دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ نگار ممانی کی چھوٹی بہن تھی، جس کے رشتے کی بات چھوٹے ماموں فیروز بخت سے طے ہو چکی تھی۔ حویلی میں اس کی خوب روئی اور شوخی کا بھی چرچا تھا۔ ابو نے نگار کا نام سنا تو حیرت سے بولے، مگر نگار کا یہاں کیا کام؟ اس کے جواب میں امی نے سنگھار میز سے چھوٹا آئینہ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ ذرا اپنے روئے انور کو تو دیکھیے۔ ابو نے آئینہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آرزوں پر، ہونٹوں پر سرخی کے ہلکے ہلکے دھبے سے تھے اور ان کی بوکھلاہٹ دیکھنے والی تھی۔ اب تو آپ جان گئے کہ نگار یہاں کیوں آئی تھی۔ ابو تولیہ اٹھا کر ہلکے ہلکے دھبے صاف کرنے لگے تو امی نے ایک اور طنز کی، رہنے دیجئے، اچھے لگ رہے ہیں۔ مگر نگار کے ساتھ اتنی بے تکلفی کب سے ہو گئی؟ باخدا مجھے کسی بات کا علم نہیں، آج ہی تو شکار سے لوٹا ہوں۔ پھر نگار کا رات کو آپ کے کمرے میں آنا اور یہ حرکت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انجمن آرا، جیسی چاہو قسم دے دو، میں اس معاملے میں بالکل بے خبر ہوں۔ ابو کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر امی بے اختیار مسکرا دیں اور بولی، ہمیں آپ پر شک نہیں، مگر نگار سے پوچھیں گے کہ ہمارے دلہا پر شب خون کیوں مارتی ہے۔ اس رات گلابی لکیر کی بات بس یہیں تک چلی۔ صبح اٹھتے ہی امی کا ارادہ تھا
کہ اپنی بھاوت سے نگار کی شکایت کریں اور گلابی لکیر کا واقعہ سنائیں، مگر ابو نے روک دیا۔ انجمن، بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہی ہو؟ جو آگ پھونکوں سے بجھائی جا سکتی ہے اس پر مٹی اڑانے کی ضرورت نہیں۔ امی نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا تو ابو سمجھانے لگے، نگار کی فیروز بخت سے شادی ہونے والی ہے۔ اگر تمہارے بھائی کے کانوں میں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بھول پر نگار کی زندگی برباد نہ کرو، اور شگفتہ کو بھی سمجھا دو کہ گلابی لکیر کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ تم خود کسی وقت نگار کو تنہائی میں بیٹھ کر سمجھانا کہ جوانی کی ذرا سی لغزش ایک لڑکی کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بات امی کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ممانی سے شکایت کا ارادہ ترک کر دیا، مگر بولی، یہ تو خیر گھر کی بات ہے، نمٹ جائے گی، مگر باہر کی لڑکیاں بھی تو آپ کو اسی طرح تاکتی ہوں گی، یہی سلوک کرتی ہوں گی۔ امی اب ابو کو پریشان کر کے لطف اندوز ہو رہی تھیں، مگر ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انجمن، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تالی بجانے کے لیے کبھی مرد بھی کسی لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ مار سکتا ہے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ نیت بدلتے دیر تو نہیں لگتی۔ کیا دقیانوسی باتیں کرتی ہو؟ انگلستان میں کئی لڑکیوں نے میرے ہاتھ تھامے، مجھے بوسے دیے، مگر میری نیت تو نہیں بدلی۔ اس دلچسپ لیکن سنسنی خیز انکشاف پر امی مارے حیرت کے اچھل گئیں۔ اوئی اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ایسے ہوں گے۔ معلوم نہیں تم کیا سمجھ رہی ہو، ابو وضاحت کرنے لگے۔ وہ بوسے محبت کے نہیں ہوتے، عقیدت کے ہوتے ہیں۔ یورپ میں، انگلستان میں لڑکی کا اپنے کسی پسندیدہ ہیرو، شاعر، مصنف، مقرر، آرٹسٹ یا کھلاڑی کو بوسہ دینا عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ مغرب کی تہذیب ہے۔ بھاڑ میں گئی ایسی تہذیب، ہم تو اسے بے حیائی کہیں گے۔ تم جو مرضی کہو، مگر ہر ملک اور ہر علاقے کی اپنی تہذیب، اپنی معاشرت ہوتی ہے۔ یورپ میں اگر کوئی مرد کسی لڑکی سے یا لڑکی کسی مرد سے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی درخواست کرے اور اس کی درخواست قبول نہ کی جائے تو اسے ایٹیکیٹ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ امی مغرب کی تہذیب سے کچھ اتنی ناواقف بھی نہیں تھیں۔ مغرب کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا تھا، بس ذرا ابو کو چھیڑ رہی تھیں۔ آپ 5 برس تک یورپ میں کہیں اسی لیے تو بیٹھے نہیں رہے تھے کہ وہاں لڑکیاں ملتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے۔ آپ نے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کیا ہوگا۔ نہیں، اب ابو بڑے سنجیدہ ہو رہے تھے۔ میں ہوٹلوں کلبوں میں نہیں جاتا تھا، کبھی گیا بھی تو تنہا رہا۔ میری دنیا اور تھی، تلاش و تحقیق کی دنیا۔ بہت سی لڑکیوں نے چاہا کہ میں ان کے ساتھ گھل مل جاؤں، مگر طبیعت مائل نہیں ہوئی۔ دل کی انجمن میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں تنہائی میں تمہارے تصور سے باتیں کر کے دل بہلا لیا کرتا تھا۔ امی ابو سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر نہ صرف بے حد متاثر ہوئیں بلکہ آبدید بھی ہو گئیں اور لرزتی کپ کپاتی بولیں، ہمیں آپ پر فخر ہے ناصر نواب۔ امی نے اسی صبح شگفتہ کو تاکید کر دی کہ وہ گلابی لکیر کے واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرے، اور بودی کو بلا کر کچھ روپے انعام میں دیے۔ وہ لے نہیں رہا تھا۔ ابو نے کہا، بودی، انعام کی خوشبو بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ تو روپے ہیں۔ تب بودی نے روپے لیے۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ امی رات کے 8-9 بجے کے درمیان نگار کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے ابو کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بہت شرمائی تھی۔ گلابی دوپٹہ اب بھی سر پر تھا، جسے رات کھڑکی میں اڑتے دیکھا تھا۔ وہ ذرا جھکی، پھر ہاتھ پیشانی کی طرف لے جا کر آداب عرض کیا۔ ابو نے مسکرا کے جواب دیا اور امی اسے لے کر ابو کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ نگار آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بے شک کہے، مگر ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو نہیں کہ رات ہم سے بھول ہو گئی دلہا نواب۔ نگار نے ابو کی بات کاٹ دی، مگر انہیں دلہا بھائی نہیں کہا۔ ہم انجمن باجی سے شرمندہ ہیں۔ معذرت کا یہ انداز بھی بڑا دلچسپ تھا، یعنی نگار کو شرمندگی امی سے تھی، ابو سے نہیں، مگر کسی نے اس نقطے پر توجہ نہ دی۔ اس نے ابو کو شوق بھری نظروں سے دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں اور وہ کہنے لگے، جوانی میں کبھی کبھی ایسی بھول ہو جاتی ہے نگار، مگر جو کچھ ہو گیا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑھی، اس لیے میں نے انجمن کو سمجھا دیا اور شگفتہ کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ رات کے واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرے۔
ہم آپ کے اور انجمن باجی کے بے حد ممنون ہیں۔ اس معذرت کے بعد امی اپنی ہونے والی چھوٹی بھاوج سے گھل مل گئیں اور ابو بھی بے تکلفی سے گفتگو کرنے لگے۔ نگار نے مجھے اپنی گود میں بھر لیا اور بے تحاشا میرا منہ چوما۔ مجھے پیار کرتے دیکھ کر امی اس پر قربان ہونے لگی، حالانکہ وہ ابو کی رہی صحیح کسر مجھ پر نکال رہی تھی۔ میں شکل و صورت میں ابو کی کاربن کاپی جو ہوں۔ نگار اپنے ہونٹوں کو انار کے شگوفوں کی طرح ہر وقت لال بھبوکا بنائے رکھتی تھی۔ آئینہ دیکھا، سرخ رنگ کے ہلکے ہلکے دھبے میرے گالوں پر بھی اتر آئے تھے۔ میں تولیے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا تو ابو، امی، نگار تینوں ہنس دیے اور امی بولیں، ارے اتار کیوں رہے ہو؟ تمہاری ہونے والی ممانی کے ہونٹوں کی سرخی ہے۔ امی تو میری طرف متوجہ تھیں، مگر اسی لمحے نگار نے اپنی شریر سے مسکراتی آنکھوں سے ابو کی طرف دیکھا اور کہا، دلہا نواب، ہمیں کبھی لاہور بلائے نا، پنجاب دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ بننے میاں سے تمہاری شادی ہو جائے تو میں اور انجمن تمہیں لاہور ضرور بلائیں گے۔ کیوں انجمن؟ ہم اپنی پیاری نگار کو کیوں نہیں بلائیں گے؟ امی نے مجھے چھوڑ کر نگار کو پکڑ لیا۔ جب ہم دونوں تمہارے ہیں تو لاہور بھی تمہارا ہے۔ بننے میاں کے ساتھ آؤ گی تو جب تک جی چاہے رہنا۔ ہائے انجمن باجی، آپ کے قربان جائیں ہم۔ یہ کہہ کر نگار نے امی کا منہ چوم لیا اور ان کے آرس پر بھی ایک ہلکا سا سرخ دھبا چھوڑا، جسے دیکھ کر خود ہی مسکرانے لگی اور ابو سے بولی، دلہا نواب، آپ انگلستان سے ہمارے لیے کوئی اچھی سی لپسٹک ہی لے آتے، یہاں تو اچھی سرخی نہیں ملتی، چومتے ہیں تو دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر پھر کبھی انگلستان گیا تو تمہارے لیے لپسٹک بھی لے آؤں گا۔ امی نے فوراً نگار کی چٹکی لی، اری بنو، ایسی فرمائشیں اپنے دلہا سے کرتے ہیں؟ بننے میاں سے کہو تمہیں ولایتی لپسٹک منگوا دیں، ان سے تو ہم شادی کے بعد ہی نمٹیں گے باجی۔ اور دلہا نواب بھی اب انگلستان کہاں جائیں گے؟ ہم ان سے فرمائش کر کے بس اپنا جی ذرا گنگا جمنی کر رہے ہیں۔ جی گنگا جمنی کرنے کی اصطلاح پر امی اور ابو بھی مسکرا کے رہ گئے۔ اس بات کو صرف نگار کی خوش طبعی سمجھا گیا۔ وہ خوبرو ہی نہیں، خوش مزاج بھی تھی، مگر میں نے اس چھوٹی عمر میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ ابو پر بری طرح لٹو ہے، اور امی ذرا سی سخاوت پر آمادہ ہو جاتی تو ان سے کہتی، انجمن باجی، کچھ دنوں کے لیے اپنا دلہا ہمیں دے دیجئے، ہم ان سے اپنا جی ذرا گنگا جمنی کریں گے۔ میں نے سفر رامپور کے واقعات اس لیے رقم کرنا ضروری سمجھے ہیں کہ یہ ہماری ہنستی مسکراتی زندگی اور خوش نصیبی کے وہ اوراق ہیں جن پر ہماری کتاب تقدیر کا دیباچہ لکھا گیا۔ ہم کچھ دن مزید رامپور میں رہے اور بڑے خوشگوار تھے وہ دن، جن کے چوکھٹوں میں کائنات کا ہر منظر بڑا خوبصورت اور دلکش نظر آتا تھا۔ ابو اور امی کی عقل مندی نے ایک بات جو نگار کی بدنامی کا باعث ہو سکتی تھی بڑی خوش اسلوبی سے نمٹا دی، اور نگار بے حد خوش تھی کیونکہ خوش طبعی اور بے تکلفی کا ایک نیا دریچہ کھل گیا تھا جس سے وہ اپنے گلابی دوپٹے کو لہراتی بے خوف ہمارے کمرے میں آ جا سکتی تھی۔ مگر لاہور کے لیے روانگی کی تیاری ہونے لگی تو نگار کچھ افسردہ سی ہو گئی۔ ابو بولے، تمہاری شادی پر آؤں گا تو پنجاب سے بہترین سنگار بکس لاؤں گا جس میں ولایتی لپسٹک ہوگی۔ ماموں فیروز بخت کے ساتھ اس کی شادی 6 ماہ کے بعد ہونے والی تھی۔ بولی، شکریہ دلہا نواب، آپ کو ہمارا کچھ خیال تو ہے۔ جب گاڑی پر سوار ہونے کے لیے رامپور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، بڑے ماموں، ممانی، چھوٹے ماموں اور باندی شگفتہ کے ساتھ نگار بھی ہمیں رخصت کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ امی ممانی سے گلے مل کر رخصت ہوئیں تو نگار نے مجھے گود میں اٹھا کر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر اب اس کے ہونٹوں پر سرخی نہیں تھی۔ میں نے اس کے رخصتی بوسوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور وارفتگی محسوس کی۔ میرے کانوں میں بولی، ہمارے بیاہ پر اپنے امی اور ابو کو ساتھ لے کر آنا، ہم انتظار کریں گے۔ اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، آواز بھرا گئی۔ اس وقت مجھے اپنی ہونے والی ممانی نگار بہت اچھی لگی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، پھر چھوٹے ماموں سے مصافحہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یوں تو مجھے بڑی ممانی نے بھی چوما تھا، پیار کیا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی، میں نگار کے ہونٹوں کی حلاوت کبھی نہ بھول سکا۔ اس نے اپنی روح کی گہرائیوں کے ساتھ مجھے پیار کیا تھا۔ ہم لاہور پہنچے اور اپنی حویلی کی ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو دادی اماں نے جھپٹ کر امی کو یوں گلے سے لگا لیا جیسے وہ کئی سال کے بعد لوٹی تھیں۔
ان کی پیشانی چوم کر بولی، اتنے دن لگا دیے بہو، تمہارے بغیر یہ حویلی سنسان نظر آتی تھی، تم ساری رونقیں ساتھ لے گئیں، پل پل تمہارے انتظار میں کٹا۔ اماں بھی ہم 5 سال کے بعد رامپور گئے تھے، مگر وہاں بھی ہمیں آپ کا اور ابا میاں کا دھیان رہا۔ جیتی رہو، سکھ پاؤ۔ دادی اماں نے دعا دی۔ بہت پیار تھا ساس بہو میں، جس طرح ہمارا گھر مثالی تھا اسی طرح یہاں ساس کی محبت اور بہو کی خدمت گزاری کی بھی شاید ہی کہیں نظیر مل سکے۔ میاں بادشاہ بھی بہو کو دیکھ کر جیتے اور اپنی خوش نصیبی کی علامت سمجھتے تھے۔ ہمارے آتے ہی حویلی میں رونق آ گئی۔ مائی بختاور اور ریشما جو گھر کے کام کاج کرتی تھیں خوش خوش پھرنے لگیں۔ امی نے دونوں کو نئے جوڑے دیے جو رامپور سے لے کر آئی تھیں۔ بودی اور پیرو کو بھی نئے کپڑے ملے۔ ہمالیہ کی ترائی کے جنگلوں میں شکار کیے جانے والے ببر اور ٹائیگر کی کھالیں ڈرائنگ روم میں سجا دی گئیں۔ ڈرائنگ روم میں، جسے ہم ان دنوں دیوان خانہ کہتے تھے، ابو کے دوستوں کے ہجوم اور زنان خانے میں امی سے ملنے والوں کے جھمگٹے ہونے لگے۔ ہر طرف کہے تھے، مسکراہٹیں تھیں۔ پوری کائنات ہماری خوش نصیبی کے محور پر گردش کر رہی تھی۔ جس طرح زمین صرف کاشتکار بوتا اور اناج ساری دنیا کھاتی ہے، اسی طرح میاں بادشاہ کی دولت میں بھی دوسروں کا حصہ تھا۔ بہت سے لوگ ان کا دیا کھاتے اور ہم سب کو دعائیں دیتے تھے۔ ہماری زندگی اس موسم بہار کی مانند تھی جس میں درختوں پر ہرے پتے نکلتے، شاخیں پھوٹتی، کونپلیں نکلتی، پھول پڑتے، پھل لگتے اور دنیا کھاتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی وہ تصویر ہے جس میں قدرت نے آپ رنگ بھرے تھے۔ کوئی غم نہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر جانب راحتیں ہی راحتیں دکھائی دیتی تھیں، اور ہم اپنے گھر کو دنیا کا سب سے خوش نصیب گھر سمجھتے تھے۔ مگر رامپور سے لوٹنے کے تیسرے ماہ بعد نحوست کا آغاز جنوری 1914 کو جرمن پروفیسر ولیم ہرش کے اس خط سے ہوا جو لندن سے ابو کے نام آیا تھا۔ یہاں اس امر کی وضاحت کرتا چلوں کہ پروفیسر ولیم ہرش، جن کا ذکر میں پہلے بھی کر آیا ہوں، ایک مشہور جرمن محقق اور اپنے تحقیقی مقالوں کی بدولت برلن یونیورسٹی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ کیسر ولیم کی حکومت بھی انہیں خاص مراعات دیتی تھی۔ جوانی میں پروفیسر ہرش نے لندن کی ایک انگریز خاتون سٹیلا سونیا سے شادی کر لی تھی، جو ان کے ساتھ ہی جرمنی میں منتقل ہو گئی۔ مگر چند ماہ قبل سٹیلا سونیا کی والدہ فوت ہوئی تو اسے اپنے خاوند کے ہمراہ لندن واپس آنا پڑا، کیونکہ ماں کی طرف سے ایک عالی شان مکان، ایک بہت بڑا زرعی فارم اور کچھ منقولہ جائیداد ورثے میں ملی تھی۔ انگریز بیوی کی محبت میں جرمن پروفیسر کو بھی انگلستان میں منتقل ہونا پڑا۔ یوں بھی وہ لندن کو بے حد پسند کرتے تھے۔ پروفیسر ہرش ایک مشہور آدمی اور تاریخ و آثار پر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، اس لیے جرمنی کی سکونت ترک کر کے انگلستان کے شہری بنے تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ لندن منتقل ہونے کے ساتھ ہی سیاحت کی دھن سوار ہوئی اور ابو کو خط لکھ کر اطلاع دی کہ وہ آسام کے جنگلوں اور ہمالیہ کے غاروں کا تحقیقی سروے کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نواب ناصر حیات بھی اس سروے میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ابو خود تحقیق و تلاش کے رسیا تھے۔ یہ پیشکش فوراً قبول کر لی، ایک تو اس لیے کہ ہمالیہ و آسام کا سروے انہی کا مشورہ تھا، دوسرے پروفیسر ہرش جیسے نامور ماہر آثار کی رفاقت میسر آ رہی تھی۔ فوراً جواب لکھ دیا کہ ہمالیہ و آسام کی سیاحت کے لیے مارچ اور اپریل کے مہینے زیادہ موزوں ہیں۔ کچھ عرصے بعد پروفیسر ہرش کا دوسرا خط موصول ہوا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ جس بحری جہاز پر روانہ ہو رہے ہیں وہ مارچ کی کسی تاریخ کو 15 یا 16 ہو سکتی ہے، کراچی سے گزرے گا اور 3 اپریل کو کلکتہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ نواب ناصر حیات یا تو کراچی کی بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہوں اور اکٹھے ہی کلکتہ چلیں، یا پھر 3 اپریل کو ریل کے ذریعے کولکتے پہنچ جائیں تاکہ ہمالی کی طرف سفر شروع کیا جا سکے۔ ابو نے کراچی کی بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہونے کی بجائے بذریعہ ریل کلکتے جانے کا پروگرام بنایا تاکہ بحری جہاز میں جتنے دن ضائع ہوں گے وہ ہمارے ساتھ گھر پر گزار سکیں۔ اب ہمالیہ اور آسام کے سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اپنے وفادار نوکر یا باڈی گارڈ بودی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ پہاڑی جنگلات کا سفر تھا، کئی قسم کے خطرات پیش آ سکتے تھے۔ بودی چیتے کی طرح ہوشیار اور بندوق چلانے میں ماہر ہو چکا تھا، حفاظت کے لیے اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ ان کا خیال تھا اس تحقیقی سروے میں 2.5-3 ماہ صرف ہوں گے۔
اس لیے کپڑوں وغیرہ کے ساتھ کچھ کتابوں اور نقشوں کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ دادی اماں پہلے تو یہی سمجھتی رہیں کہ بیٹا اپنے ولایتی دوست کے ہمراہ سیر و شکار پر جا رہا ہے، 8-10 روز میں لوٹ آئے گا۔ مگر جب کپڑوں، دواؤں اور بعض دیگر اشیاء کے بنڈل تیار ہونے لگے تب انہیں پتا چلا کہ کوئی لمبا سفر درپیش ہے، اور یہ سن کر کہ واپسی 2.5-3 ماہ میں ہوگی سخت پریشان ہو گئیں۔ ابو 5 سال کا طویل عرصہ انگلستان اور یورپ میں گزار آئے تھے۔ اب تحقیق و تلاش کا شوق انہیں ہمالیہ کے اونچے پہاڑوں کی طرف لیے جا رہا تھا۔ کلکتہ کی طرف روانگی میں 2 یا 3 روز باقی تھے کہ اماں بھی کہنے لگیں، ناصر بیٹے، تم لوگ آسام کے پہاڑوں کی سیر ہی کرنے جا رہے ہو نا؟ وہ سیر پنجاب میں بھی ہو سکتی ہے، یہاں بہت پہاڑ ہیں، مری ہے، شملہ ہے، کانگڑا ہے، پاس ہی کشمیر ہے، کہیں بھی چلے جاؤ اور اپنے دوست کو تار دے دو کہ کلکتہ سے سیدھا لاہور آ جائے۔ دادی اماں پرانے خیال کی عورت، انہیں کیا علم تھا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کی سیاحت کا مقصد کیا ہے؟ ان کے نزدیک تو بیٹا سیر و شکار ہی کے لیے کوسوں دور جا رہا تھا۔ ابو نے سمجھانے کی کوشش کی، اماں بھی، ہم سیر کرنے نہیں، کچھ ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ارے تجھے کچھ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ گھر میں ہے۔ میں پرانے لوگوں اور پرانی زندگی کی نشانیاں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اماں بھی بڑی حیران ہوئیں، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پرانے لوگوں کی نشانیاں ڈھونڈ کر انہیں کیا مل جائے گا۔ جب ابو نے بتایا میرا کلکتہ جانا ضروری ہے، وہ بولیں، کلکتہ تو بہت دور ہے۔ دادی اماں کو معلوم نہیں تھا کہ آسام کلکتہ سے بھی دور ہے۔ ابو نے توجہ دلائی، اماں بھی، کلکتہ انگلستان سے دور نہیں ہے، 2-2.5 ماہ میں لوٹ آؤں گا۔ دادی اماں خاموش ہو کے رہ گئیں۔ امی بھی اس سفر سے خوش نہیں تھیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ان کی شادی 1 فروری 1907 کو ہوئی۔ 7.5 برس کی مدت میں انہیں 2 سال اور چند مہینے ابو کی رفاقت میسر آ سکی، کیونکہ وہ 5 برس تو ولایت میں گزار آئے تھے۔ نیا سفر امی کے لیے جدائی کا نیا پیغام لے کر آیا۔ بے حد پریشان تھیں۔ تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ وہ اودھ کی روایتی تہذیب کی علامت اور شوہر کے شوق تحقیق کو بھی خوب سمجھتی تھیں۔ یہ شعور بھی تھا کہ شوہر کو عالم جوانی ہی میں جو غیر معمولی شہرت ملی ہے وہ ان کے اسی شوق تحقیق کا نتیجہ ہے۔ خود بھی چاہتی تھیں کہ وہ مزید کامیابیاں حاصل کریں جن سے خاندان کا نام بھی روشن ہو اور اولاد بھی ان کی شہرت و نیک نامی سے حصہ پائے۔ ان سب باتوں کے باوجود نہ جانے کیوں نئے سفر کی تیاری نے انہیں غمزدہ کر دیا تھا۔ ابو جس شوق سے تیاریوں میں مصروف تھے وہ اتنی ہی بجھی بجھی سی نظر آنے لگیں۔ سفر سے 2 روز قبل تو انہیں چپ سی لگ گئی۔ ابو نے ان کی خاموشی کی زبان سمجھ لی اور کہنے لگے، انجمن، ابا میاں اور اماں بھی کی تنہائی اور امجد کی دیکھ بھال کا خیال نہ ہوتا تو اس سفر میں تمہیں بھی ساتھ لے چلتا اور تم دیکھتی کہ قدیم آثار کی تلاش میں پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں میں بھٹکنا کتنا عجیب مگر راحت بخش جنون ہے۔ وہ ابو کی بات سن کر بولیں، کیا آپ اس سفر کا ارادہ ترک نہیں کر سکتے؟ انہوں نے حیرت زدہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو آثار کی دریافت میرا واحد شوق بلکہ مقصد حیات ہے، پھر یہ سفر تو میری ہی تجویز پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے جرمن دوست سے رفاقت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ امی گمسم سی ہو گئیں، پھر مدھم سی آواز میں گویا ہوئیں، نہ جانے کیوں اس سفر سے ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ دل کو سنبھالو انجمن آرا۔ باخدا بہت سنبھالا مگر خوف کم نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو کہا مار کے ہنس دیے، انگلستان، فرانس اور جرمنی میں تو کوئی مجھے تم سے چھین نہیں سکا، یہ آسام اور ہمالیہ کے پربتوں پر مجھے چھیننے والے کون آ گئے؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ مذاق نہیں، وہم ہے تمہارا۔ بھلا مجھے تم سے کون چھین سکتا ہے؟ پھر ہمارے دل کو قرار کیوں نہیں؟ بے قراری کی باتیں کرو گی تو قرار کیسے آئے گا؟ بس ہماری یہی آرزو ہے کہ آپ یہ سفر نہ کریں، ہم آپ کے بغیر جی نہ سکیں گے۔ تم نے 5 سال کا طویل عرصہ میرے بغیر گزار لیا، اب 2.5-3 ماہ کی جدائی سے دل چھوڑ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں یہ 2.5-3 مہینے صدیوں کی طرح طویل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر امی آنکھوں میں پانی کی لکیر لیے آگے بڑھ گئیں۔ ابو بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئے اور میں کمرے میں بیٹھا سوچنے لگا،
بھلا مہینے صدیوں کی طرح طویل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا چھوٹا سا دماغ اس معاملے کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ 2 روز تک حویلی پر بوجھل سی افسردہ سی خاموشی چھائی رہی۔ گھر کا ہر فرد اداس اداس دکھائی دیتا تھا۔ یہ اداسی تو اس وقت بھی تھی جب ابو انگلستان کی طرف روانہ ہوئے تھے، مگر جس طرح صبح اور شام کے جھٹپٹے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے جھٹپٹے کے بعد اجالا اور شام کے جھٹپٹے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ اداسی پہلی اداسی سے مختلف تھی۔ 2.5-3 ماہ کی یہ جدائی سب کو ڈسے جا رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ رات ہوئی تو ابو امی کو پھر سمجھانے لگے، انجمن، خط آدھی ملاقات ہوتا ہے، میں سفر کے دوران تمہیں مسلسل خط لکھتا رہوں گا۔ امی نے پھر بھی جواب نہ دیا تو ابو انہیں چھیڑنے اور ہنسانے کی کوشش کرنے لگے، اور سنو، ہمالیہ کے پربتوں پر اگر کسی نے مجھے تم سے چھیننے کی کوشش کی تو اس کی رودات بھی تمہیں لکھتا رہوں گا۔ کہتے ہیں ادھر پہاڑوں پر خوبصورت لڑکیاں جھاڑیوں کی طرح اگتی، جنگلی گلابوں کی طرح کھلتی اور ہرن کے نافے کی طرح مہکتی ہیں۔ ان کے بال سیاہ، لمبے اور آنکھیں غلافی ہوتی ہیں، جن کے بھاری اور خوبصورت پپوٹے پیار کی مستی سے بھرے ہوتے ہیں۔ کسی اجنبی کو دیکھتے ہی نظروں کے تیر چلانا شروع کر دیتی ہیں، اور جب تک وہ شکار نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھتی۔ میں انہیں جاتے ہی چیلنج دے دوں گا کہ خبردار، تم مجھے میری انجمن سے نہیں چھین سکتی۔ امی کہاں تو چپ چپ گمسم سی بیٹھی تھیں اور کہاں ابو کی باتیں سن کر کھلکھلا کے ہنس دیں۔ ہم جانتے ہیں تیر چلانے والی کوہ کاف کی پریاں ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو شکار نہیں کر سکتی۔ اب مجھے اتنا بھی گیا گزرا نہ سمجھو انجمن، ہو سکتا ہے یہ سفر میرے لیے وسیلہ ظفر ہو، یعنی اس سفر میں آپ دل لگائیں گے کسی سے؟ ابو شرارت سے مسکرا کر بولے، سفر میں تو خدا بھی اپنے بندے کو نماز قصر کرنے کی اجازت دیتا ہے، تم مجھے دل لگانے کی رعایت دے دو، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ کو۔ امی نے مسکرا کر جواب دیا، مگر فوراً سنجیدہ ہو گئیں اور ابو کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھ لیا۔ ہمارے سر کی قسم کھائیے، اس سفر میں جو کچھ بھی ہوگا آپ حرف بحرف ہمیں لکھیں گے۔ کھائی قسم، اور تمہارے سر کی قسم کھائی کہ جو کچھ بھی ہوگا حرف بحرف لکھوں گا، اجازت تو دے ہی چکی ہو۔ امی کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، آنکھوں کے گوشوں سے اداسی جھانکنے لگی، جسے دیکھ کر ابو تڑپ گئے اور ان کا ہاتھ تھام کر بولے، انجمن، تم میری زندگی ہو، میں تمہاری تقدیر ہوں، مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تمہارا پیار شفق کے دریچوں سے، چاندنی کے جھروکوں سے، شام کی جالیوں سے، صبح کے غرفوں سے مجھے جھانکتا رہے گا۔ میں اپنے مقصد حیات کی طرف بڑھتا رہوں گا اور تم مجھ پر فخر کرو گی۔ امی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم نے آپ پر ہمیشہ فخر کیا ہے اور ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، یہ کہہ کر ان کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئیں اور رونے لگیں۔ انہیں روتے دیکھ کر میں بھی رو دیا۔ ابو کبھی امی کو چپ کراتے، کبھی مجھے تسلی دیتے کہ وہ جلد لوٹ آئیں گے۔ ان کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں نے امی سے کہا، امی آپ روئے نہیں، ابو نہیں آئیں گے تو میں انہیں جا کر لے آؤں گا۔ دیکھو انجمن، تم سے تو میرا بیٹا ہی حوصلہ مند ہے۔ امی نے مجھے اپنی گود میں بھینچ لیا، آنسو پونچھ دیے اور میں ان کی گودی میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں اپنی پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ ابو نہا دھو کر کپڑے بدل رہے تھے اور امی ان کے لیے خود ناشتہ لگا رہی تھیں۔ آخر روانگی کی گھڑی اور جدائی کی ساعت آ گئی۔ سب لوگوں کے چہرے کچھ اس طرح اترے تھے جیسے ابو آسام اور ہمالیہ کی سیاحت پر نہیں، کسی ایسی جنگ پر جا رہے ہوں جہاں سے واپسی کی امید کم ہوتی ہے۔ بظاہر اس احساس کی کوئی وجہ نہ تھی، مگر یہ المناک سا بھیانک احساس ضرور تھا، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر دلوں کو کاٹ رہی ہو۔ میں اگرچہ کم سن تھا، پھر بھی دوسروں کو دیکھ کر خود بھی غمزدہ ہو گیا۔ دل میں کوئی انجانی سی چبھن محسوس کر رہا تھا۔ دادی تصویریں یاس بنی ایک طرف کھڑی بیٹے کو روانہ ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ ابو آگے بڑھ کر ان کے سامنے جھک گئے اور دادی نے کچھ کہے سنے بغیر اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھ دیا۔ دادا میاں نے بھی زبان سے کچھ نہ کہا، البتہ گلے لگا کر بیٹے کو 2-3 منٹ تک کھڑے رہے۔ ان کے اندر کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ امی پلکوں کی اوٹ میں آنسو چھپائے بار بار ابو کو دیکھتی تھیں، جیسے جی بھر کے انہیں دیکھ لینا چاہتی ہوں۔ گھر کے نوکروں کی حالت بھی گھر والوں سے مختلف نہ تھی۔
سب لوگ اس سفر سے کچھ ایسے غمگین اور پریشان تھے گویا ابو آسام سے دور، ہمالیہ سے دور، ہندوستان سے دور، حتیٰ کہ دنیا سے دور ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہے تھے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ ابو کو سب کی خاموشی اور اداسی کا احساس تھا، مگر پروفیسر ہرش سے وعدہ کر چکے تھے کہ 3 اپریل تک کلکتے پہنچ جائیں گے، اس لیے انہیں بہرحال روانہ ہونا تھا۔ بڑے بہادر، جوان مرد اور حوصلہ مند تھے وہ۔ ان کے نزدیک یہ کوئی قیامت کا سفر تو تھا نہیں جس کے ڈر سے آدمی اپنا ارادہ ترک کر دے یا گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، اور جب موت کا ایک دن متعین ہے تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، گھر سے باہر بھی۔ وہ سب سے فردن ملنے کے بعد میری طرف بڑھے، مجھے آخری بار سینے سے لگا کر پیار کیا، ماتھا چوما، دل لگا کر پڑھنے کی تلقین کی، امی کا کہا ماننے اور خیال رکھنے کا مشورہ دیا، پھر اپنی رفیقہ حیات کو تسلی دی، خدا حافظ کہا اور بودی کو ساتھ لے کر حویلی سے نکلے۔ ان کے نکلتے ہی میاں بادشاہ نے میری انگلی پکڑی، چھوٹے نوکر پیرو کو ساتھ لیا اور باہر آئے۔ باہر تانگا کھڑا تھا۔ ابو کے کچھ دوست انہیں یہیں سے رخصت کرنے آئے تھے، جن میں کچھ مسلمان، کچھ ہندو، کچھ سکھ بھی تھے۔ وہ مذہب و ملت کی تمیز کے بغیر اپنے دوستوں کو چاہتے اور وہ بھی ان سے پیار کرتے تھے۔ ضروری سامان تانگے میں رکھا جا چکا تھا۔ میں دادا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، ہمیں اسٹیشن تک ساتھ جانا تھا۔ بودی اور پیرو نے پچھلی نشست سنبھال لی۔ ابو دوستوں سے مل کر تانگے میں بیٹھے، مجھے اپنی گود میں بٹھایا تو تانگا چل پڑا۔ مائی بختاور اور ریشمت اور ڈیوڑی کے دروازے میں کھڑی تھیں، مگر امی اور دادی دیوان خانے کے چلمن سے ابو کی روانگی کا نظارہ کر رہی تھیں۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ہاوڑا ایکسپریس تیار کھڑی تھی۔ ابو کے کچھ دوست یہاں بھی موجود تھے، انہوں نے سب سے ہاتھ ملائے، پھر دادا میاں سے، مجھ سے، پیرو سے مصافحہ کیا، خدا حافظ کہا اور بودی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی انجن نے وسل دیا، گارڈ نے جھنڈی ہلائی، ٹرین کا پہیہ حرکت میں آیا اور زمانے کی گردش شروع ہو گئی۔ ہم پلیٹ فارم پر حسرت و یاس کی تصویر بنے، انہیں دور اور دور ہوتے دیکھتے رہے، جیسے یہ ہماری آخری ملاقات ہو اور اب کے بچھڑے پھر کبھی نہ مل سکیں گے۔ ٹرین آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو میاں بادشاہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے پلٹے اور یوں لگا، ابو کا یہ سفر ہمارے گلشن حیات سے بہاروں کا سفر ہے اور ان کے روپ میں تقدیر ہم سے روٹ کر چلی گئی ہے۔ انہوں نے 31 مارچ 1914 کو گھر سے قدم نکالا اور ہاوڑا ایکسپریس سے کولکتہ روانہ ہو گئے۔ ان کا وعدہ تھا کہ 2.5-3 ماہ کے اندر لوٹ آئیں گے، اور میں جانتا تھا کہ وہ کبھی غلط وعدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا قول نبھایا تھا، اپنی بات پوری کی تھی۔ میرا چھوٹا سا ذہن سوچنے لگا، اب کے تو وہ ہمیں بہت اداس اور غمگین چھوڑ کے گئے ہیں، ہو سکتا ہے 2.5-3 ماہ سے پہلے ہی لوٹ آئیں، مگر ہماری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے تھے؟ دلوں میں غم کے بھنور کیوں پڑ رہے تھے؟ ہمیں چین کیوں نہیں تھا؟